انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دے۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگے السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ کیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو۔ تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تو دعوے کر لیے، اس سے گھڑ لیے، کہتے ہیں کہ مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آ گئے، اس نے کہا من ربک، پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ، ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ
جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے ہکے بکے اسی پوچھن کوئی ہور شے آئے سا کہ بابا کوئی ہور ٹکر گیا سانو. فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا, سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں. کہا تم واپس نہیں آؤ گے, ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں, تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس, ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالموں, میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے, اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے, تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا, کہا اللہ ایک ساوے چولنے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے. اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون, کہ وہ پیر جیلانی ہے, وہ پیر جیلانی ہے, معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے. تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے. پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں, ایک شرط ہے, تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے, میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو, دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو. تم نے رب کی یہ قدر کی ہے, تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے. اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ. ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا, میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا. کروڑ پیر جیلانی ہو, وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے. یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں, امام کائنات کا ہے. سجدہ ریز ہیں, سجدے میں سر ہوا ہے. کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے. مولا کہے گا اٹھا, اپنے مکھڑے کا بلند کر, مانگ کیا مانگتا ہے, شفاعت کر کس کی کرتا ہے. اور کہا یہ پیر صاحب ہے ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں. ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے بھائیوں, آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کی.